سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید عنایت صاحب آج میرے ساتھ ہیں اور 27 دسمبر کے حوالے سے آج ہم ایک بہت عظیم رہنما کو یاد کر رہے ہیں جو جرت، حوصلہ، قربانی کی روشن مثال تھی، محترمہ بینظیر بھٹو۔ 27 دسمبر کو ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے جب وہ پاکستان تشریف لائی تھی تو 18 اکتوبر کو بھی ان پہ حملہ کیا گیا، اور اس میں تقریباً 140 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اور ریاست کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کو اپنا ہدف حاصل کرنا تھا، محترمہ کو کسی بھی طرح سیاست سے ہٹانا تھا۔ ان کی بہت لمبی جرنی رہی ہے، مشکلات، ایگزائل، جیل، اپنے خون کے رشتوں کی قربانی۔ ان کے والد صاحب ذوالفقار بھٹو کو ایگزیکیوشن ہوئی 1977 میں، پھر شاہ نواز بھٹو کو یہاں فرانس میں زہر دے کر مروایا گیا، پھر مرتضیٰ بھٹو کی 1996 میں کراچی میں فیک پولیس انکاؤنٹر میں قتل کرایا گیا، ہاؤس اریسٹ، اور تقریباً 5 سال ان کو جیل میں گزارنا پڑا۔ ریلیجس پارٹیز ان کے خلاف ہوتی تھی، ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک ویژن جو ان کا تھا کہ بھائی یہ فتوے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی انہوں نے بہت جھیلا۔ ملٹری پاور بروکرز بھی بیچ میں آئے، حمید گل ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ جو ایک میوزیکل چیئر رہی 90s میں کہ 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنی، کوئی 2-3 سال، اور 2 دفعہ نواز شریف، اور بغیر کسی اختیار کے ان کو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں فوجی اگر سامنے ہو تو بھی وہی ہوتی ہے اگر پیچھے ہو، اور سویلین گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے۔ اور ضیاء نے اسلامائزیشن کمپین جو کی تھی اس میں سپریس کی تھی، وومن رائٹس کو بہت سپریس کیا تھا، تو محترمہ نے کافی اسٹیپس اٹھائے تھے، اسٹڈیز سینٹرز میجر یونیورسٹیز میں قائم کیے، پہلا عورتوں کا بینک جو ہے وہ قائم کیا، ریزرو کوٹا رکھا پبلک سیکٹر کے لیے، پولیس اسٹیشنز صرف جو خواتین کی وہ قائم کی، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام شروع کیا، اور وومن ہاسٹلز کا انعقاد اس طرح کے، اور جوڈیشری کے لیے ان کی اپائنٹمنٹس، اور ان کے لیے ایک راستہ لیڈرشپ پوزیشن کے لیے عورتوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور جنرلز اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ انٹرفیرنس رہی، تھریٹس بھی آئے مشرف کی طرف سے، اور جو 27 کو ہوا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح مرتضیٰ کے قتل کے بعد کرائم سین کو دھویا گیا، یہاں پہ بھی کرائم سین کو دھویا گیا، پھر ان کو ایک لمبے راستے سے ہسپتال لے جایا گیا تاکہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہی کوئی جو یونائٹڈ اسکاٹ یارڈ کی انویسٹیگیشن رپورٹس ہے ان میں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اتنا سیکیورٹی جان بوجھ کے لیبس چھوڑا گیا۔ پھر جہاں سے وہ قاتل آیا تھا، رات رکا تھا دارالعلوم حقانیہ میں، اس کو خود بعد میں جو ہے عمران خان نے کوئی 57 کروڑ تک امداد کی تھی 2 دفعہ، یہ اس کی ایک نیوز ہے۔ سیاستدانوں کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس وقت 27 میں لاڑکانہ میں تھا جب یہ خبر ہمیں بعد میں پتہ چلی، اچانک سے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ تو ہم تو پیپلز پارٹی کے ویسے ہی جو قوم پرست ہماری جماعتیں ہیں جو کہ سندھ کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی رہتی تھی، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے، انہوں نے سودے بازی کی ہے سندھ کی جو ہے رائٹ سے اس کے حوالے سے، اور وہ جینوئن جو ہے سندھ کا کیس نہیں لڑ رہی ہے اور اس طرح۔ لیکن محترمہ کے حوالے سے ہم بہت جذباتی ہوتے تھے، اور ان کے کئی جیالے جانثار موجود ہوتے تھے، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ یہ جو ہنگامے شروع ہوئے پورے پاکستان میں، اور بہت زیادہ ہوئے، اتنے شدید ہوئے، ہوا یہ کہ ان ہنگاموں میں پیپلز پارٹی والوں نے ہی یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان۔ تو اسی پہ زرداری کو 3-4 دن بعد ایک کوئی ہنگامی پریس کانفرنس یا اس طرح کرنی پڑی، اور یہ نعرہ لگانا پڑا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، جس کو سندھی میں انہوں نے کہا پاکستان کھپے۔ اگر اس کے حوالے سے نعرہ لگاتے کہ پاکستان نہیں کھپے، نہیں چاہیے، تو پھر تو یہ بی ایل اے کی طرح بہت ساری پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر سندھ کو پاکستان میں رہنے دینا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔
تو کیونکہ اپنے نظریے کے خلاف اب پی 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 کارکن بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے جسمم کی طرح، لیکن پھر ان کو اس کو آہستہ آہستہ دبایا گیا اور اقتدار کی گیم میں خود پی 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 نے سب کچھ چھوڑ دیا سندھ میں، ان کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی، وہ پھر بھی فوج کی بی ٹیم بنی رہی۔ تو جاوید صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کو، ان کی لیگیسی کو، اور پھر ان کو جو جیسے بے سہارا چھوڑ دیا، ان کے قتل کا کوئی جو ہے ابھی تک نہ بلاول بھٹو میں کچھ وہ بات نظر آتی ہے، نہ زرداری صاحب کی بیانوں میں ایسا کوئی بیان ملتا ہے۔ بہت شکریہ منور صاحب۔ بینظیر بھٹو کی جو شخصیت ہے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے دانشور، اور ایز اے وومن، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ اس پر ہم اگر بات کرنا چاہیں تو شاید ہمیں بہت لمبی بات کرنی پڑ جائے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا محدود ہوتا ہے تو ہم بینظیر بھٹو کی سیاست، ان کی شخصیت اور ان کے جو ان کی جو سٹرگل ہے، پولیٹیکل جو ان کی سٹرگل ہے، اس تک ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے۔ اصل میں بینظیر بھٹو اور بھٹو خاندان جو ہے یہ پاکستانی سیاست کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن چکا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو کا ریاست نے قتل کیا، پھر ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو کا قتل کیا گیا، پھر ان کے بڑے بیٹے میر مرتضیٰ کا قتل کیا گیا، اور میر مرتضیٰ کا قتل تو اس وقت کیا گیا جب بینظیر بھٹو خود پرائم منسٹر تھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی بھی انویسٹیگیشن اس طرح نہ کرا سکی، اور پھر اس کے بعد وہ خود قتل ہو گئیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بینظیر بھٹو یا اس کا خاندان ہے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ان قوتوں کے لیے جو قوتیں پاکستان کو ایک قومی جمہوری ریاست بننے سے روکنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ خاندان اور اس خاندان کے جو پولیٹیشنز تھے کتنا ہی بڑی تھریٹ بن گئے تھے۔ ظاہر ہے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی انڈیویجول کو آپ یا تو امیڈیٹ تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، یا آپ اس کو پوٹینشل تھریٹ سمجھتے ہیں جو آنے والے وقت میں یا فیوچر میں آپ کے لیے کوئی بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یا ایسے پولیٹیشنز کو پھر راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ہے، اس میں ظاہر ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں عالمی طاقتیں بھی انوالو تھیں، اور اس سے بڑا شاید تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں عدالتی قتل نہیں کیا گیا۔ وہ کہ عدالت نے کچھ عرصہ پہلے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور معافی بھی مانگی ہے، لیکن ایسے جرائم جب کوئی ریاست کرتی ہے، کوئی ریاستی ادارہ کرتا ہے، تو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں، اور جو بڑے گہرے ہوتے ہیں کسی بھی انسانی سماج کے اوپر، وہ ایسے نیکسٹ چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی بھی مٹائے نہیں جا سکتے۔ چونکہ یہ دھبا تو پاکستانی ریاست اور پاکستانی عدلیہ پر ایسا لگا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں مٹ سکتا، لیکن یہ کوئی میرے خیال میں پہلا اور آخری دھبا نہیں ہے۔ عدلیہ کا کردار جو ہے وہ انتہائی گناونا رہا ہے، اور بہت زیادہ پاکستانی جو عدلیہ ہے اس نے غیر جمہوری قوتوں کو نہ صرف کھلے عام ان کو چھوٹ دی، بلکہ ان کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے بے شمار ایسے فیصلے کیے گئے۔ تو یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرمناک کردار رہا ہے اس ملک کی عدلیہ کا۔ دوسری طرف اگر آپ پولیٹیشنز کو دیکھیں گے تو پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کوئی اس طرح کی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری ڈائنیسٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور یہ بیسیکلی جس طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں وہ غیر جمہوری طبقہ ہی ہے۔ چونکہ پاکستانی ریاست خود ایک ایسا پروجیکٹ ہے، جب تک ہم اس پاکستانی ریاست کے پورے پروجیکٹ
کو اچھے طریقے سے اینالائز نہیں کریں گے، ہم اس ریاست کے اسٹرکچر کو، اس ریاست کی پالیٹکس کو، اس ریاست کے اندر پھیلنے پھولنے والے پولیٹیکل نظریات کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان پولیٹیکل نظریات کو یا پاکستانی ریاست کے جو سرکاری، جس کو ہم ایک آفیشیل نظریہ کہتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وقت تک ہم پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور پاکستانی ریاست کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے یا جو اس کا آفیشیل نیریٹو ہے، وہ ہے ایک فیوڈل اسٹیٹ کا نظریہ ہے، جس کی بنیاد ریلیجن ہے۔ اور یہ ریاست کہتی ہے کہ اس کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، جو اس کی ساورینٹی ہے، اس کی جو پاور ہے، وہ عوام کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خدا کے پاس ہے۔ تو یہ ریاست نہ صرف اپنی قومی، جمہوری اور ریجنل آئیڈینٹی کو، جو ایک قومی جمہوری ریاست کی بنیاد چونکہ ٹیریٹوریل بیس ہوتی ہے، تو یہ ریاست جب یہ کہتی ہے کہ اس ملک کی جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ خدا کے پاس ہے یا کسی سپر نیچرل طاقت کے پاس ہے، تو یہ بیسیکلی جب بادشاہتیں ہوا کرتی تھی یا منارکس، ایبسولوٹ منارکس جب ریاستوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، تو یہ ان کا نظریہ ہوا کرتا تھا، اور یہ فیوڈل ایرا کا ہی پولیٹیکل نظریہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر عوام کو مائنس کیا جاتا ہے اور ریاست کو چند لوگوں یا چند گروہوں تک، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ریاستیں بعض دفعہ شخصی آمریت بھی بن جاتی ہیں۔ جیسے پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہاں فوجی ڈکٹیٹرز بھی اس ملک پر نہ صرف براہ راست قابض رہے، بلکہ فوج کو ایک ایسے ادارے کے طور پر اس ریاست پر انگریز ہی مسلط کر کے چلے گئے تھے بٹوارے کے بعد، کہ یہ ڈٹرمن ہو گیا تھا کہ اس ریاست کی جو اصل پاور ہوگی یا جو اس ریاست کا جو اصل حکمران ہوگا وہ اس کی فوج ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ایفیلیشنز تھیں پولیٹیشنز کی، وہ زیادہ تر فیوڈل لارڈز تھے یا ریلیجس گروہ تھے، جن کے لیے یعنی ریلیجس گروپس بھی اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ جو قومی جمہوری ریاست ہے وہ اسلامک نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ جو نظریہ ہے یہ ویسٹرن ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا اور انسانوں کا فریم کیا ہوا نظریہ ہے کہ ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان بناتے ہیں اور انسان ہی اپنے قوانین بنا کر اس کو چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور صاحب اس اس میں صرف اتنا ایڈ کر لوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی جو سپریم اتھارٹی اللہ کو قرار دیا گیا ہے، یہ بھی وہی پرانا کانسیپٹ ہو گیا، اور اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ وہ بھی جو ہے فوج ہے یا وہاں کے جو نظریاتی کونسل ہے اسلامک وہ ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، تو دیکھ لیں کہ یہ جو سپریم پاور ہے، ایک طرف تو کانسٹیٹیوشن میں ہی لوگوں سے چھین کر ایک سپریم پاور کو دے دی گئی ہے، اللہ کو دے دی گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے، اس کی انڈورس کے لیے یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلامک نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے، جو پہلے سے ہی اسی نظریے کے حامی ہیں اور اسی چیز کی نفی کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے یہ ویسٹرن کنسپٹ ہے اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے چلتا ہے، جبکہ اسلامک ریاست کا کنسپٹ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کے لیے 1400 سال پہلے، یہ جناح صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ اس کے لیے 1400 سال پہلے ہی کانسٹیٹیوشن بن چکا ہے۔ تو ایسے جو کنفیوز قسم کے نظریات کسی ریاست کے اوپر ہوں، تو اس ریاست کے نظریے کی بنیادوں کو چیلنج کرنا اور ایسے نظریات کو چیلنج کرنا جو قدیم زمانے سے منارکس کے ساتھ جڑے ہوں اور فیوڈل ایرا کے پولیٹیکل نظریات ہوں، اس کو چیلنج کرنا، اس ریاست کی بنیادوں اور اس ریاست کے بنیادی نظریے کو چیلنج کر کے اس کو عوامی ریاست بنانا، قومی جمہوری ریاست بنانا، یہ کوئی آسان چیلنج نہیں تھا۔
بینظیر بھٹو اصل میں اس ریاست کو ایک قومی جمہوری ریاست بنانا چاہتی تھی، اس کو ماڈرنائز کرنا چاہتی تھی، چونکہ ایک یہ ریاست جو ہے ایک عورت کی حکمرانی کی ہی نفی کرتی ہے، بلکہ عورت کی بنیادی جو شناخت ہے اس کی نفی کرتی ہے، تو جائے کہ آپ اس ریاست کی حکمران کسی عورت کو بنائیں۔ تو بینظیر بھٹو کی جو سمجھ تھی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بڑی گہری سمجھ تھی، وہ عورت نہ صرف ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھی تھی بلکہ اس کو ماڈرن جمہوری ریاستوں کی بڑی گہری سمجھ تھی، اور اس کے خاندان کے ساتھ جو ٹریجڈیز ہوئی تھیں، ان کے والد کا قتل کیا گیا، ان کے دو بھائیوں کا قتل کیا گیا، تو اس کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی تھی کہ ایسی غیر جمہوری ریاستیں یہ بڑی بروٹل ہوتی ہیں، اور یہاں کوئی بھی کام عوام کی مرضی سے کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، چونکہ غیر جمہوری قوتیں بیسیکلی عوام دشمن قوتیں ہی ہوتی ہیں، وہ عوامی مفاد کی بجائے چند گروہوں کے مفاد کو اپنے ساتھ ملا کر انہی کو ریاستی مفاد کہتی ہیں، انہی کو قومی مفاد کہتی ہیں، پھر وہ دشمن تلاش کرتی ہیں، انٹرنل اینیمی اور ایکسٹرنل اینیمی تلاش کر لیتی ہیں، جس طرح پاکستان نے ہندوستان کو اپنا اٹرنل اینیمی ڈکلیئر کر کے اپنا پورا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی انڈیا بنا دیا، اور جب بھی یہاں کوئی ملٹری ڈکٹیٹر اقتدار پر قبضہ کرتا تھا تو اس کا سب سے پہلا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے اور یہ ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب بینظیر بھٹو نے چیلنج کیا اور ایک نئی ماڈرن ڈیموکریٹک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ان جب سٹرگل شروع کی، تو ان کو دیکھیں کہ سب سے پہلا حملہ تو ان پر جو پہلی دفعہ جب وہ آئیں تو ان پر کیا گیا، اور پھر دوسری بار جب آئیں تو وہ کار ساز کراچی میں 200-250 بندے مار دیے تھے، یعنی یہ ایک ایسا بروٹل قسم کا بینظیر بھٹو پر اور اس کی پارٹی پر اور اس کی سوچ اور فکر پر اور ماڈرن ڈیموکریٹک موومنٹ پر یہ ایک ایسا حملہ تھا جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے ایک خوفناک قسم کا تجربہ تھا، اور جب اس طرح کا آپ خوفناک کا حملہ کسی پبلک پر کر سکتے ہیں، اپنے شہریوں پر کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ کس قدر جو ہے وہ بروٹالٹیز کر سکتی ہے اور کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو بینظیر بھٹو کو ہم اس لیے یہ سمجھتے ہیں، جہاں تک ہم نے بینظیر بھٹو کو دیکھا، پڑھا، سنا، ان کے ساتھ جو انٹریکشن کیا، ظاہر ہے وہ ایک بڑی لیڈر تھی، اور انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر، جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ ملک کے اندر کچھ ایسے سٹیپس لیے، خاص کر کے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پولیس اسٹیشن بنائے، بینظیر انکم پروگرام شروع کیا، بے شمار ایسے عورتوں کے پروگرام شروع کیے ملک گیر، عورتوں کی تعلیم کے لیے ان کو انکریج کیا، پھر خود اپنی ان کی جو پالیٹکس تھی، اپنی جو ان کی سیاست تھی، اس نے نہ صرف ملک کے اندر عورتوں کو بڑے پیمانے پر اس جینڈر ڈسکریمنیشن سے نہ صرف نجات دلانے کا حوصلہ دیا، بلکہ ان کو انسپائر کیا کہ وہ بھی ملک کی پالیٹکس میں بڑے پیمانے پر حصہ لیں اور اپنے سماج کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی کو بھی جو ہے وہ تبدیلی کا بھی حصہ بنے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل سرگرمی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھی سپیکنگ جو لوگ ہیں، اس میں عورتوں کی تعداد بھی مردوں سے کم نہیں ہوتی ہے، اور کافی حد تک میں دیکھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو نے جہاں پورے پاکستان اور گلوبل سطح پر عورتوں کو پالیٹکس میں حصہ لینے کے لیے انسپائر کیا، انہوں نے اندرون سندھ خاص کر کے اور پورے ملک میں بڑے پیمانے پر عورتوں کو اس طرف مائل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو واقعی جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی جمہوریت پسند یا جتنے بھی مظلوم قومیتوں کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے انسپائر کیا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی
کمپرومائزڈ پالیٹکس پر جتنی چاہے تنقید کرے کر سکتے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے بعد میں بہت بڑے پیمانے پر کمپرومائز کیا اور بینظیر بھٹو کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ کمپرومائز کریں۔ اگر وہ ٹوٹلی فلی کمپرومائزڈ ہوتی تو وہ قتل نہ ہوتی۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بینظیر بھٹو پھر بھی وہ کسی حد تک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنے، وہ غیر جمہوری قوتوں کو کمزور کرنے اور ریاست کو ماڈرنائز کرنے اور لوگوں کے حقوق، جمہوری حقوق بحال کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کمٹمنٹ بہت گہری تھی، تب ہی ان کو اساسینیٹ کیا گیا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بینظیر بھٹو کی جو بات چیت تھی، ان کے اندر جو کمیونیکیشن سکل تھی وہ بڑی ڈیولپ ہو چکی تھی، اور شی واز اے گریٹ آریٹر، اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی بات کو کرنے کا ڈھنگ جانتی تھی، اور ان کی جو سکل پیدا ہوئی تھی خاص کر کے انگلش اور اردو میں جب وہ بات کرتی تھی، تو وہ ایسے انداز سے بات کرتی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا تھا کہ ایک ایسے اشرافیہ طبقے کی عورت ہے جس کے والد بھی اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی فیوڈل تھی، لیکن بے شک ان کے والد بھی ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں تعلیم یافتہ تھے، اور ان پر بھی آپ جتنا مرضی بھٹو صاحب کی پالیٹکس سے اختلاف کریں، بینظیر کی پالیٹکس سے اختلاف کریں، لیکن جو انہوں نے اس ملک اور اس معاشرے کے اندر جو لوگوں کے اندر ایک انسپائریشنز پیدا کی ہیں، بھٹو صاحب نے خود بھی غریب محنت کش طبقے کے اندر جو مایوسی تھی، بدترین قسم کا ایک سماجی جبر کا جو نظام تھا، اس کے اوپر ایک ایسا خوفناک حملہ کیا گو کہ وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، اس پورے سوشل پولیٹیکل ماڈل کو بدلنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو بھٹو صاحب نے اس بدترین قدیم سماجوں کے جو ٹینڈنسیز تھی نا، اس پر جو اتنی زوردار چوٹیں لگائیں، اس سے پاکستان کے عام جو غریب لوگ تھے نا، ان کے اندر بھی ایک وہ حوصلہ افزائی پیدا ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کی سپیچز آج بھی ہم پبلک میں جو ان نے سپیچز کی ہوئی ہیں وہ آج بھی ہم سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا بندہ، ایسی بیک گراؤنڈ کا بندہ اور ایسی سمجھ اور ایسی باتیں وہ کیسے کر سکتا ہے۔ گو کہ اس طرح کی جو ریاستیں ہوتی ہیں وہاں بڑی تبدیلیاں تو شاید کسی انقلاب کے ذریعے آئیں، لیکن بھٹو صاحب نے جس انقلاب کو لیڈ کرنا تھا اس کو بے شک ان نے کمپرومائز کر دیا، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے انسپائر بھی کر دیا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کر جب ہم بینظیر بھٹو کو دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی جو پوزیشن تھی وہ انتہا درجے کی ڈیفرنٹ تھی۔ بھٹو صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کا حصہ رہے ہیں، لیکن بینظیر بھٹو کو تو اسٹیبلشمنٹ ان کے والد کے قتل کے بعد اپنا دشمن سمجھتی تھی اور بڑی ہسٹائل تھی۔ تو ان حالات میں بینظیر بھٹو نے جس طرح حوصلے اور حکمت عملی اور تدبر سے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھایا اور ملک کے اندر واپس آئیں، اور انہوں نے جس بہادری کا ثبوت دیا، میرے خیال میں ہم جو مرضی باتیں کرتے رہے لیکن ساری دنیا جو ہے وہ ایسے لیڈروں کو نہ صرف اپنے لیے انسپائریشن سمجھتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینظیر جیسے لیڈر اور ایسی سمجھ والے لیڈر بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یا ہمارے اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی لیڈر جو ایک بڑے ہی سخت قسم کے پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچی جہاں وہ اس ملک کو سدھار سکتی تھیں، اس ملک کی وہ بڑی شناخت بن چکی تھیں، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس جو بھی پولیٹیکل اور اکنامک اور خاص کر کے جو اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے جو ان کے پاس پلان تھے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بینظیر بھٹو نے وہ باتیں کی جو اس زمانے کے بڑے لیفٹ اورینٹڈ انٹلیکچوئل لوگ کیا کرتے تھے۔
انہوں نے یہاں تک کہا، بلکہ یہ بات درست بھی ہے، یہ بات بعد میں تو خیر ڈسکشنز کا بھی باعث بنی تھی پبلک میں، کہ بینظیر بھٹو نے 89 میں جب انڈیا کا پرائم منسٹر آیا تھا راجیو گاندھی، یہاں سارک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو اس کو یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ ہم ساؤتھ ایشیا کی کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کا ویژن کتنا بڑا تھا، اور وہ اس خطے کی اصل میں جیوگرافیکل اہمیت کو اور اس خطے کی آپس میں جو انٹریکشن ہے، جو لنک ہیں، اس کی اہمیت کو کتنا زیادہ گہرائی سے سمجھتی تھی۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے کہ ایسی لیڈر کو ان قوتوں نے قتل کر دیا، جو ماضی کی ڈارک ایجز کی قوتیں ہیں، جو پاکستان جیسے خطے کو قرون وسطیٰ کے زمانے میں یا منڈل ایجز کے زمانے میں دھکیلنا چاہتی ہیں، اور وہ ایک ایسے قبائلی اور ایسے فیوڈل سسٹم اور ایک ایسی ریاست کی وہ کلپنا کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہ صرف یہاں کے کروڑوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے سماج پر اور اپنے شہریوں پر جبر مسلط کرتے ہیں۔ ضیاء الحق جب آیا پوٹو کے قتل کے بعد، تو اس نے آتے ہی کو کہ اس ملک کی بنیاد ہی ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی ایک مذہبی تھیوری ہے، اور جو یہ کہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ مذہب کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ملک مذہب کے لیے نہیں بنتے، نہ مذہب کو کسی ملک کے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ملک لوگوں کے لیے بنتے ہیں، اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ہی اپنے عوام کی فلاح و بہبود کرنا ہوتا ہے۔ مذہب تو انسان کا خدا اور کسی سپر نیچرل ہستی کے ساتھ تعلق کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ریاست کوئی کردار ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جب کوئی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی اس ملک کے نظام ہیں یا اس ملک کا جو بھی سسٹم ہے، اس کو ہم ڈائیون پاور کے جو اصول دیے گئے ہیں، یا جو ہماری جو اوپر سے جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے کچھ اصول ضابطے دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چلائیں گے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب کی خدمت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ مذہب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ وہی فیوڈل دور کا نظریہ ہے جس میں بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا سایہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ میری تابع داری اسی طرح کرو، چونکہ مجھے خدا نے بادشاہ بنایا ہے، اور خدا کی طرف سے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت کو خدائی مخالفت کہا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں بنیادی نظریہ ہے، جو فالٹی نظریہ ہے، جو ہندوستان کے ٹو نیشن تھیوری کے فالٹی نظریے سے ہی اخذ کیا گیا ہے، اور ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی غلط اور فالٹی نظریہ ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ نیشن سٹیٹ کی بھی نفی کرتا ہے۔ جو لیفٹ کے دوست ہیں، اور کہ بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، وہ وہاں سے متاثر بھی تھا۔ پھر جب یہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے، تو انہوں نے ان کو اسلامک سوشلزم کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد جب بے نظیر صاحبہ کا دور آیا، تو انہوں نے گو کے کام وہی کیے جو عوام کے ہیں، عوام کے اندر جا کر، عوام کے درمیان جا کر، نچلی سطح تک جا کر جو ہے وہ عوام کے مسائل سنے، اور کوئی غرور جو کوئی لیڈر ہمیں دوسرے کسی میں وہ سمجھ میں جو نہیں آتا ہے۔ اور قتل سے پہلے بھی ایک کلپ جو سامنے آیا ہے، اس میں بھی جو کوئی پتہ نہیں کتنے ارب ہیں، وہ ان کی بات کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے کیوں خرچ نہیں ہوئے، یا پھر ان کا ہمیں حساب لینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، یا جہاں سے آ رہے ہیں ان سے۔ تو اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ بہترین، تو یہ تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف جا رہا تھا۔ اب موجودہ کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی ہے، ان کے جو پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو وہ اقتدار کی سودے بازی میں وہ ان کی پیغام کو بھول گئے ہیں، تو عوام کے لیے کوئی آسرا ہے، کچھ ہے کہ وہ محترمہ کو یاد کر کے کچھ دیکھیں کرے؟ جی، میرے خیال میں جو بینظیر بھٹو نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، بلکہ پورے بھٹو خاندان نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، ہمیں اس سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن جب
لوگ جان سے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کے پاس جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ تو زندگی ہوتی ہے، وہی جب آپ کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے، کسی مقصد کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ رہتا نہیں ہے۔ گو کہ اس خطے میں جو خاص کر کے جو پاکستان کا خطہ ہے، اس کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے، اور بینظیر بھٹو کی ضرورت آج ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت بینظیر بھٹو جیسے لیڈر کی آج پاکستان کو تھی، جب پاکستان آج بالکل ننگا ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ لیڈرشپ ہے، نہ اس کی باہر دنیا میں کوئی قدر و قیمت رہ گئی ہے، نہ اس کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کسی کام کا رہا ہے، اور یہ بلکہ اندر سے کلیپس کرنے والے پوزیشن میں یہ ریاست آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو اصل جو پاور سینٹر ہے وہ نہ اس ریاست کے وسائل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس ملک میں ڈیموکریسی آنے دیتے ہیں، نہ عوام کو امپاور کرنے دیتے ہیں۔ تو اس ریاست کو جس طرح انہوں نے وہ کیا ہوا ہے نا، ریگریس، اور اس کو اپریس، لوگوں پر جو اپریشن ان نے مسلط کر رکھا ہے، تو اس ریاست کی تو گروتھ ہی رک گئی ہے۔ سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو مار داڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، فرقہ پرستی ہے، مذہب پرستی ہے، نفرت ہے، دہشت گردی ہے، اور کیا نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، جو ریاست کے اندر ایک ہر طرح کی جو ہے وہ سچویشن خرابی لگتی ہے۔ دو جو صوبے ہیں اس میں تو ایکٹیو انسرجنسی ہے، ملیٹنسی ہے، اور باقاعدہ وہاں بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، اور وہ قتل و غارت گری کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کاؤنٹر انسرجنسی کے جو آپریشنز ملٹری نے وہ کیے ہیں، اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، اس کو اپنائے بغیر، پیپلز پارٹی کا جو پہلے سے ویژن تھا اس کو اپنائے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن چاہیے۔ اس ملک میں جب تک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو سٹیبلائز نہیں کیا جاتا، ان کو سٹرینتھن نہیں کیا جاتا ہے، اس ملک کی جو گروتھ ہے، اس ملک کے اندر جو سسٹم ہے، وہ عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بینظیر بھٹو نے جو اس ملک میں خاص کر کے جو فارن انویسٹمنٹ ہے، ٹریڈ ہے، اس پورے خطے کے بارڈر کھولنے کا جو ویژن تھا، پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے کا جو ان کا ویژن تھا، یہ آج بھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اس چیز کی کہ ہندوستان کی طرف بارڈر کھولا جائے، بلکہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو نہ صرف اکنامک کوریڈور میں بدل دینا چاہیے، بلکہ یہ جو بارڈرز ہیں ان کو ارریلیونٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور یہ تب ہوگا کہ ان کے بیچ میں جو ہاسٹیلٹیز کریٹ کی گئی ہیں ان کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اور جب تک ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جو ہاسٹیلٹیز کا خاتمہ ہے وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، چونکہ ہندوستان کے ساتھ جو ٹسل پیدا کی گئی ہے، یا ہندوستان کو ایک اٹرنل اینیمی ڈکلیئر کر کے جس گروہ نے یا جس طرح کے گروپ پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کے گروہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو اتنا بڑے پیمانے پر برین واش کر دیا ہے کہ لوگ بھوکے ننگے بھی انڈیا کے خلاف نعرے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے حقوق لینے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سوال نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے، چونکہ انڈیا خود جو ہے وہ اپنی سچویشن اس کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی آ چکی ہے، اور وہاں بھی انہوں نے ابھی تک تو کانسٹیٹیوشن کو تو نہیں بدلا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کو بدلے بغیر ٹو نیشن تھیوری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر گلی محلے میں لے آئے ہیں، اور وہاں بڑے پیمانے پر اسی بنیاد پر جو پاکستان کی جو سرکاری پالیسی تھی
उसने हिंदुस्तान को भी घसीट कर उसी सतह पर वो उसको ले आए हैं जहां हिंदुस्तान के अंदर जो हेट मंगर्स हैं या जंगबाज कुत्ते हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं, और हिंदुत्व की जो या हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस हैं वो भी बिल्कुल इसी चीज की कॉपी करने लगी हैं जो पाकिस्तानी रियासत का सरकारी नैरेटिव था, और उन्होंने भी किसी हद तक इस चीज को वहां खुली छूट दे दी है। और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको बड़े पैमाने पर रिड्यूस करने और उसको खत्म करने की जद्दोजहद हो रही है, और ये इस पूरे खित्ते के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी, और खास करके यहाँ की अवाम ने तो अभी तक के कोई खुशी देखी नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में 70-75% आबादी जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है, पाकिस्तान में शायद इससे भी ज्यादा हो गई है। तो इस पूरे खित्ते ने जब तक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं चलना है, और इस खित्ते में जब तक हम हकीकी डेमोक्रेटिक सेटअप कायम नहीं करते हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हम एक जो अपनी अपनी रियासतों का जो फेडरल सिस्टम है उसको हम दुरुस्त तरीके से इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, पाकिस्तानी रियासत का ढांचा, ये जो मौजूदा ढांचा है ये तो डिसफंक्शनिंग है, ये तो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, और इसको लंबे अरसे तक चलाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये तो अवाम के लिए काम नहीं कर रहा है। और इसमें जो पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो ये है कि तमाम सूबों को ना सिर्फ खुद मुख्तारी दी जाए बल्कि उनकी जो अपनी इलाकाई पार्लियामेंट्स हों उनको मुकम्मल तौर पर अपने रीजनल जो अफेयर्स हैं वो चलाने की पूरी जो है वो पूरा इख्तियार दिया जाए। जब तक हम इन सूबों को इम्पावर नहीं करेंगे, इनकी रीजनल पार्लियामेंट्स बनाकर उनको इम्पावर नहीं करेंगे, ये जो पाकिस्तान है आबादी का बोझ इतना इसका बढ़ चुका है कि ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है पाकिस्तान की बका के लिए। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर वो कोई इसको मिलकर टैकल नहीं करते हैं तो ये इकट्ठे मरेंगे अगर ये इकट्ठे जीना नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दूसरे की पहले से कहीं हजारों गुना ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है, और बेनजीर भुट्टो ने जो कॉन्फेडरेशन का नजरिया पेश किया था वो आज मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जरूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन चुकी है। और हम तो कब से ये तजवीजें दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज को खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो डिस्प्यूट है उसको एंड किया जाए, जिसके ऊपर हिंद पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 70 साल 80 साल निकाल चुकी है, और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट ब्रिटिश साम्राज्य ने उसी बंटवारे के बतन से पैदा किया था। उसके लिए हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट के 3-4 जो है वो उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एक कंडोमिनियम का दोनों मुल्कों के बीच में मौजूद है, ये रियासत जम्मू कश्मीर को कंडोमिनियम बना दें जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम यूनाइट हो जाएंगे, उनकी रियासत इकट्ठी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए ये दोस्ती का ब्रिज बन जाएगा। और बेनजीर भुट्टो ने इंडिया को उस वक्त ये ऑफर की थी कि जम्मू कश्मीर के इलाके में हम जो है वो 3-4 और ऑप्शंस पर डिस्कस कर लेते हैं। और जाहिर है पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा जो है वो किसी भी सोल्यूशन को या इस खित्ते में जो हुँ, देरपा अमन है उसको हमेशा सुबोटाज करती रही है। मुशर्रफ ने जो है वो बेनजीर क्या नाम है उसका वो नवाज शरीफ का ये प्लान सुबोटाज किया था। गो के हुँ, नवाज शरीफ ने खुद कहा कि मैं और वाजपेयी जम्मू कश्मीर के मसले पर हम बड़े पैमाने पर एग्रीमेंट कर चुके थे और हमने वो लिख भी लिया था। तो इसमें जब तक देखें जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, खास करके जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, इसने अपने साथ जो अब जो गैर जमहूरी कुव्वतों का एक बहुत बड़ा गठ किया हुआ है, जब तक इनको डिफीट नहीं होती है उस वक्त तक इस रियासत का अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर अगर ये नहीं होता है तो इस रियासत की जो सर्वाइवल है, ज़ाहिर है ये जब अवाम के लिए ये रियासत नहीं होगी, अवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम ही नहीं करेगी, तो फिर अवाम इसको कैसे कबूल करेंगे? ऐसे मुल्क जो होते हैं, वो कभी भी ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रीजनल स्टेट है। इसको इसी तरीके से इसका ढांचा बनाया जाए और इसी तरीके से इसको फंक्शनिंग रियासत बनाया जा सकता है। कोई और तरीका इस पर आप
آپ مسلط کریں گے تو یہ اندر سے اور کمزور ہوتی جائے گی، اور جو علیحدگی کی قوت ہے وہ اور بڑھ جائیں گی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیگیسی یہی ہے کہ اس ملک کی فیڈریشن کو اسٹرانگ کیا جائے، اور اس ملک کی فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ صوبوں کو امپاور کیا جائے، وہاں ڈیموکریسی کو نیچے سے اوپر تک لایا جائے، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس کرنسی، ڈیفenس اور کمیونیکیشن اور فارن افیئرس کو رکھے، باقی ان صوبوں کو مکمل طور پر انٹرنل آٹانمی دے دے۔ یہ ملک اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر جتنی بھی جو مرکز گریز یا علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، چونکہ ان کی انسپائریشن یہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی سٹیٹس کا انتظام خود چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے اگر بلوچوں کو اپنی تعلیم، اپنے وسائل ان کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے افیئر کو خود چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو کسی پنجابی کو، سندھی کو یا پشتون کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف اوپر بیٹھے ہوئے چند جو لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہے، اور وہ پاور پر اپنی گرپ جو ہے وہ کسی صورت کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو ڈیموکریٹک قومی جمہوری ریاست بننے سے روک رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ اسی کھیل نے پاکستان کے پہلے بھی دو ٹکڑے کیے، اور یہ سر عام ہو رہا ہے آج۔ جس طرح پشتونوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سندھی اور بلوچوں پر جس طرح کاؤنٹر ملیٹنسی کے جواب میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز کیے جا رہے ہیں، یہ کسی صورت یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کی یونٹی کے لیے بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی فوجی جرنیل اتنا ویژن نہیں رکھتا ہے، ان کو نہیں ہوتا ہے، ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ملک چلا سکیں یا ملکوں کے افیئر چلا سکیں۔ یہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، یہ اے آئی کا زمانہ آ چکا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آ چکا ہے، اور آپ یونیورسٹیوں میں اب بھی لوگوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور دنیات پڑھا رہے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ دنیا کا مقابلہ ہی نہ کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے مذہب کو لوگوں پر ایک ایسا آلہ بنا دیا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ سوچ ہی نہ سکیں۔ جب اس ملک کی ساری آبادی کو ہی آپ ذہنی معذور کر رہے ہیں تو وہ دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ دنیا تو اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے، یہ نیشن سٹیٹ کی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تو بدل رہا ہے۔ اب ساری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ایک دوسرے میں مرج ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑے ویژن کا اور بہت ہی بڑا سمجھدار پولیٹیشین چاہیے جو پاکستان کو ایک اس گند کوڑے سے نکال کر ایک ماڈرن جمہوری سٹیٹ بنائے۔ ہر صوبے اس کی پارلیمنٹ کو امپاور کیا جائے تاکہ وہاں ایجوکیشن جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ تمام صوبائی گورنمنٹ کے اختیار میں ہو، اور وہ پھر گلی محلے کی جو گورنمنٹ ہے وہاں وہ بنائی جائے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو اب بینظیر بھٹو کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک ماڈرن سٹیٹ ہی بنانا چاہتی تھی۔ تو اس کی لیگیسی اور اس کا ویژن جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس ملک کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے یہ جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں بینظیر بھٹو کی اپنی پارٹی بھی شامل ہے، وہ تو جمہوریت کو کمپرومائز کر چکی ہیں، وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہیں اور اس ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب آپ عوام کی پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی ملک چلاتے ہیں تو وہ تو بادشاہت ہوتی ہے۔ تو بادشاہت میں لوگ بادشاہ کے ڈر سے، قتل و غارت گری کے ڈر سے تو وہ ساتھ رہ لیتے ہیں، لیکن جمہوری دور میں یا آج کے دور میں آپ کب تک لوگوں کو بندوقوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے ڈرا کر اپنے ساتھ رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی ویژن کی طرف واپس جایا جائے۔ پہلے اس ہندوستان پاکستان کے اندرونی حالات کو یعنی ریاستوں کے اسٹرکچر کو بدلا جائے، پھر ان کے آپس کی ہاسٹیلیٹیز کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے بیچ میں جو ڈسپیوٹس ہیں، خاص کر کے جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو یہ ختم کریں۔ اور اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کے تینوں جو فریق ہیں اس ڈسپیوٹ کے، ان تینوں کی ون ون پوزیشن بننے کے لیے یہ ہے
کہ ریاست کو ری یونائٹ کر دیں، غیر فوجی علاقہ قرار دے دیں، دونوں اس کا مشترکہ کنٹرول حاصل کر لیں، انٹرنل اس کو آٹونومی دے دیں، اور آپ دونوں ہاسٹیلٹیز ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیں، اپنے بارڈرز کھول دیں، اور آپس میں جو ہاسٹیلٹیز ختم ہونے سے آپ کی بھی کنفیڈریشن بن جائے گی، اور اس سے کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب آپ کی اکانومی ایک ہو جائے گی، آپ کے بارڈر کھل جائیں گے، تو آپ کی صرف ٹریڈ سے ہی تقریباً 8 کروڑ ہندوستانی اور 6-7 کروڑ پاکستانی وہ بستہ ہو جائیں گے، یعنی روزگار کے مواقع کھل جائیں گے، پھر آپ ایران کو، افغانستان کو، سنٹرل ایشیا تک ٹریڈ بڑھائیں، اور ایک ساؤتھ ایشیا کی کنفیڈریشن کی طرف بڑھیں، یونین کی طرف بڑھیں، اور اس میں ایران اور افغانستان کو بھی دیں۔ جو بلوچوں کی تقسیم ہے اس طرح پریکٹیکلی وہ بھی ختم ہو جائے گی، ایرانی بلوچوں اور پاکستانی بلوچوں کے بیچ میں پشتونوں کی جو تقسیم ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ بھی ختم ہو جائے گی، پنجابیوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی پریکٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ بے شک یہ ملک اپنی ایڈمنسٹریشن کو اسی طرح چلاتے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ ایڈمنسٹریشن ہوتے ہوئے بھی ان کے بارڈر ایسے ہو جائیں گے جیسے کسی ملک کے بارڈر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اندرون ملک آپ سفر کرتے ہیں۔ تو بندہ اگر کلکتہ سے بیٹھے یا ڈھاکہ سے بیٹھے تو جا کے تہران اترے، یا استنبول یا دوشنبے یا یارکند یا سمرکند جا کر اترے بائی ٹرین، تو یہ اچھا ہے، یا ہم بیٹھے ایک دوسرے کو کوستے رہے، ایک دوسرے پہ میزائل مارتے رہے، وہ اچھی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ لڑائیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جنگ کا اب جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا تباہ کن ہے۔ اب کوئی کنونشنل وار نہیں ہوگی، اب الیکٹرانکس وار ہوئی ہے، دیکھیں 2-3 دن ہندوستان پاکستان کی وار ہوئی، وہ کتنی مشکل جنگ ہے۔ آج کے دور میں زمینوں کے اوپر جنگ نہیں لڑی جائے گی، فضا میں لڑی جائے گی، میزائلوں سے لڑی جائے گی، اور پھر جب آپ کسی نیوکلیئر پاور کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کو بھی مار دیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان علاقوں کو کسی نیوکلیئر بم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کو نیوکلیئر بم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا آلریڈی ایک تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے، جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا جو قاتل جن ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس پوری انسانی تہذیب کو نگل جائے گا، اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے وہی پرانے زمانے کی نعرے بازی کر رہے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ بادشاہتوں کا مائنڈ سیٹ ہمیں فیوڈل ایرا کا سیاسی نظریہ بدلنا ہوگا، اور ماڈرن دور میں زندہ رہنا ہوگا، اور بینظیر بھٹو کی جو بیسک لیگیسی ہے اسی طرف واپس آنا ہوگا کہ پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام بحال کیا جائے، اور اس کا جو فیڈرل ڈھانچہ ہے اس کو بدل کر ایک افیکٹو فیڈرل ڈھانچہ بنایا جائے، جس میں صوبوں کو امپاور کیا جائے، اور مرکز کے پاس جو ہے وہ 3-4 شعبے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس ملک میں خاص کر کے فارن انویسٹمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہاں یونیورسٹیاں اور کھولے جائیں، اور بڑے پیمانے پر بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے تاکہ یہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ جی جی جاوید صاحب، آپ نے تقریباً تمام ایشوز کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس سے مجھے ذہن میں کچھ موضوعات آتے ہیں جو کہ ہم اگلے کبھی کے پروگرام میں کریں گے، کہ انڈیا کچھ اسٹیپس لے سکتا ہے، جبکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہی نیریٹو کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ ہے کہ بھائی ہندو اور مسلم الگ قومیں ہیں، اور وہ اس کو بجائے نکارنے کے اس کو صحیح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں آپ محترمہ کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کی کچھ شخصیت کے پہلو بھی سامنے آ جائیں گے، اس حوالے سے اپنی تجربات شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ جی، بینظیر بھٹو جو ہے وہ یہاں 1-2 دفعہ آئی تھی، اور ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی تھی، اور اس میں بینظیر بھٹو نے جو باتیں کی تھیں وہ ان کے ویژن کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوئی کہ ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ کتنی گہری ہے، خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے، اور جو خاص کر کے انٹرنیشنل یا گلوبل پالیٹکس ہے اس حوالے سے ان کی جو سمجھ تھی وہ بڑی گہری تھی، اور ان کو یہ پتا تھا کہ وہاں کس طرح کی فورسز جو ہیں وہ بین الاقوامی فورسز جو ہمارے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، خاص کر کے یہ جو جہادی تحریکیں انوالو تھیں افغانستان میں اور پاکستان میں، اور پھر کسی حد تک جو عرب منارکیز ہیں اس میں امریکہ کا رول ہے، یہ ساری چیزیں ان کی سمجھ میں بڑی گہری سمجھ ان کی اس بارے میں تھی، اور ہم بڑے حیران ہوئے کہ ان کے پاس جو ویژن تھا، ان کا جو اپنا وہ ذاتی جو ان کی سمجھ تھی وہ اتنی گہری تھی کہ میں سچی بات ہے کہ کبھی کسی اس طرح کے ٹاپ
मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन से मैं कभी इतना इम्प्रेस नहीं हुआ जितनी उनकी बातें सुनकर मैं इम्प्रेस हुआ था। गो कि जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे तो उस वक़्त मैं अभी-अभी कॉलेज में दाखिल हुआ था 88 में, और उस वक़्त भी उनकी तकरीर सुनने के लिए मैं रावलपिंडी के लियाकत बाग में गया था, जहाँ तकरीबन हाफ मिलियन लोग जमा थे। उस वक़्त भी उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, लेकिन इसमें कोई शक-व-शुबे की बात नहीं है कि शी वाज़ अ प पॉपुलर पॉलिटिशियन, और उनके साथ मास फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कॉम्प्रोमाइज करा कर पीपल्स पार्टी को अवामी हमायत से महरूम किया, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उनको हमायत से महरूम किया। लेकिन बेनजीर भुट्टो की जो गुफ्तगू है, ये उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था वो इतना स्ट्रांग था कि मैं हैरान होता हूँ कि उनके पास जो नॉलेज था। हम लोग भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, हम लोग भी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन जब उनके पास बैठकर जब इंटरनेशनल या ग्लोबल पॉलिटिक्स पर उन्होंने बात की, तो हम बड़े हैरान हुए कि उनको मुल्कों की समझ और बैन अवी जो कुवतें हैं उनके उस खित्ते में इंटरेस्ट, और फिर बैन अवी खित्ते में आने वाले वक्त के हवाले से उनकी जो समझ थी वो बड़ी गहरी थी, कि नए अलायंसेस बनेंगे, नए जो है वो सिचुएशन क्रिएट होगी, चूंकि कोल्ड वार तो खत्म हो चुकी थी, और अब वो ये सोच रही थी कि उस खित्ते की सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें उसको ग्रिप करना चाहिए, और इससे पहले कि बैन अवी कुव्वतें वहाँ इंटरवेंशन करके अपने कंट्रोल में मामलात को लें, उससे पहले हमें इस खित्ते को अपने कंट्रोल में लेकर बैन अवी कुव्वतों के साथ हम इस पोजीशन में आ जाएं कि बेहतर सौदेबाजी और बेहतर अपने मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये मैंने उनके अंदर कमाल की महारत देखी है, और डिप्लोमेटिकली भी उनकी समझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और अमेरिका के बारे में भी उनकी समझ काफ़ी बेहतर और गहरी थी। लेकिन उनको ये पता था कि अमेरिका पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सेपरेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंटों से हटकर जो है ये फ़ौज को और फ़ौज के जर्नलों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, और किसी हद तक पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नल भी प्रो अमेरिकन्स होते हैं। लेकिन चाइना का फैक्टर जो है वो बाद में बहुत बढ़ गया पाकिस्तान में, और उस वक़्त भी बेनज़ीर भुट्टो चाइना के फैक्टर से भी आगाह थी, और आने वाले वक़्तों में वो ये सोच रही थी कि इस पूरे खित्ते में अगर अमेरिका और चाइना की टेंशन बनती है या इनकी आपस में टसल होती है, तो पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए, और वो असल में पूरे एशिया को एक डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी। उनको ये भी पता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जितनी हॉस्टिलिटी है उसके पीछे अमेरिका और बर्तानिया है, ये उनको अच्छे तरीके से मालूम था, और किसी हद तक वो इन कुव्वतों को अपोज भी करती थी। लेकिन जाहिर है ये कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपने जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो सिर्फ फौज में ही नहीं है, वो रियासत के दीगर इदारों के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर भी बड़े पैमाने पर इंटैक्ट हैं, और एक पूरी लॉबी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कुव्वतें बड़ी स्ट्रांग हैं, और बेनज़ीर भुट्टो जैसी इस मुल्क की टॉप लीडरशिप को कत्ल कराकर, भुट्टो जैसे एक पॉपुलर लीडर को कत्ल कराकर उस मुल्क में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसमें लाज़मी तौर पर पाकिस्तानी पाकिस्तानी रियासत में बैरूनी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी कंट्रोल भी बैरूनी ताकतों का है, और उस इन्हीं के मफादात के लिए बहुत सारे इक़दामात भी किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। तो मेरा ख़्याल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो उस वक़्त बातें की थीं, वो ना सिर्फ़ बात में दुरुस्त साबित हुई, बल्कि उनकी बातों से तो हम बहुत हैरान भी हो रहे थे कि इस तरह की समझदारी और इस तरह की पॉलिटिक्स को गहराई से समझना और इस टॉप पर चले जाना, ये कैसे मैच करेगी। और फिर हमें शक उसी वक्त पैदा था कि ऐसे पॉलिटिशियंस को और इस लेवल के पॉलिटिशियंस को तो ना बैन अवी सतह पर ये इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त करेगी, और ना मुल्क के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऐसी समझदार लीडर को बर्दाश्त करेगी। और अल्टीमेटली बड़ी हैरानगी की बात है कि वही हुआ, अल्टीमेटली फिर उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। चूँकि ये उनकी समझदारी, उनका विज़न, उनकी जो उस खित्ते के बारे में जो प्लानिंग थी, ज ज जो वो करना चाहती थी, मेरे ख़्याल में वो किसी हद तक बड़ी सख्त कमिटमेंट वाली औरत मैंने देखी है, और उनके अंदर बड़ा जोश, जज़्बा और बड़ा हौसला था। मेरा अपना ख़्याल ये है कि उनको इस बात का इल्म था कि जिस तरह की सोच फ़िक्र को लेकर या जिस तरह के प्रोजेक्ट को मैं लेके चल रही हूँ पाकिस्तान के हवाले से, शायद मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर
قتل کرا دیا جائے، اور یہ میرے خیال میں یہ عورت ڈرتی نہیں تھی۔ اگر وہ ڈر رہی ہوتی تو وہ شاید پالیٹکس سے پیچھے ہٹ جاتی، لیکن انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن وہ پاکستان کے عوام کے لیے چاہے جو بھی ہم کہیں، لیکن اس عورت کے لیے کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی اپنی جان سے، لیکن جب انہوں نے اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کی تو بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان تو بچا سکتی تھی، وہ زندہ تو رہ سکتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے یا بہت سارے حوالوں سے ان کا کمپرومائز نہیں تھا، تب ہی ان کو راستے سے ہٹایا گیا، اور پھر ملک کی اتنی بڑی انفلوئنشل لیڈر کو قتل کرنے کا مطلب ایک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ملٹیپل پرپز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستانی ریاست کس طرح کس حالت میں چلی گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ جو کچھ کر رہے ہیں بینظیر کے قتل کے بعد، اور جن لوگوں کے ذریعے آپ حکمرانی کر رہے ہیں، پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سارا تماشا ہے، پتلیوں کا تماشا آپ کھیل رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی قد کاٹ کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو یہ پتلیوں کا تماشا تو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی ریاست کو چلانے والے نہ صرف پاکستانی عوام کے بارے میں بالکل ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو کسی صورت جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی بیسک حقوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جائے اور اپنی جو عیاشیاں ہیں اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو کور کیا جائے۔ بینظیر بھٹو شاید ان مفادات جو ذاتی اور گروہی مفادات تھے، وہ ان کے لیے شاید کسی وقت چیلنج بن سکتی تھیں، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ شاید یہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ ہمیں اپنی عوامی پاور کے ذریعے نہ صرف اپنے کنٹرول میں کر لے، بلکہ پوری ریاست کا ڈھانچہ ہی بدل کر یہاں ایک ایسا ڈیموکریٹک ڈھانچہ بنا دیں جس کو پھر بعد میں چھیڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ عوامی ریزسٹنس کو ختم کرنے کا بھی ایک بہترین، یعنی جو ایک بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ عوامی ریزسٹنس جس شخصیت کے پیچھے جمع ہو سکتی تھی اس کو ہی ہٹا دیا گیا، اور عوام کو بالکل وہ ننگا کر دیا گیا، تہی دست خالی ہاتھ کر دیا گیا۔ تو عوام تو ہمیشہ کسی بڑے لیڈر کے ذریعے ہی زور لگاتے ہیں، تو جب آپ کا وہ لیڈر ہی نہیں رہا تو اس کے بعد آپ ریزسٹنس کس کے پیچھے کریں گے، اور کس کی لیڈرشپ میں آپ غیر جمہوری قوتوں کو آپ ڈیفیٹ کریں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بینظیر بھٹو ایک کافی بڑی انٹلیکچوئل پولیٹیشینس تھیں، ان کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ چیزوں کو گہرائی سے سمجھتی تھیں، اور ان کے اندر یہ سب سے بڑا جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزوں کو یا اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا بھی ان کے پاس بہت بڑا حوصلہ تھا، اور ان کا جو نہ صرف وہ تبدیلی کے لیے تیار تھیں بلکہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ تبدیلی کے بغیر پاکستان کے اندر پاکستان کو آگے بڑھایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے بھی مجھے بڑی حیرانگی بھی ہے وہ کہ ہم پیپلز پارٹی کے نظریے اور پیپلز پارٹی کے کبھی حمایتی نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود بینظیر بھٹو کے ویژن اور بینظیر بھٹو کا جو بیسک جو ان کا نظریہ تھا وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے فائدے میں تھا، ان کے نقصان میں نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ایک ڈومین میں رکھنا چاہتی تھی، وہ کہ بعد میں دیکھ لیں کہ نواز شریف وغیرہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں یا پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی۔ ان کو بالکل پتا تھا، اور آن ریکارڈ بیان بھی ہے ان کا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اور یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ، ہم تھینک غور یو، کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔